السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں موت کے بعد کی زندگی آخرت کی حقیقت۔ موت ہر انسان کے لیے ایک حقیقت ہے، ایک پل جو اس دنیا سے اگلے دنیا کے درمیان ہے۔ اسلام میں موت کے بعد کے مراحل اور قبر سے لے کر قیامت تک کا سفر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کو آخرت کی تیاری اور ذمہ داری کے احساس سے ہمکنار کرتے ہیں۔ آج ہم اسلامی عقائد کے مطابق موت کے سفر کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اور میں نے اسے 4 حصوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے۔ جو حصہ نمبر 1 میں موت کا لمحہ اور منظر کیسا ہوتا ہے، ایک خاموش کمرہ، ایک عزیز شخص کی موت ہو چکی ہے، خاندان والے دعا کر رہے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں جب کسی مسلمان کی زندگی کا آخری لمحہ آتا ہے تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ السجدہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تم پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ تمہاری روح کو قبض کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ ایمان والوں کے لیے یہ عمل ایک پرسکون انتقال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے خوشبو سے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اسے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی زندگی گزاری ہوتی ہے ان کے لیے یہ سفر مشکل بھی ہو سکتا ہے اور ان کی روح کو جسم سے نکالتے وقت مزاحمت، ایک تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ حصہ 2، عالم برزخ، جس کا منظر ہے شام کے وقت قبرستان، ایک نئی قبر کے اوپر مٹی۔ راوی فرماتے ہیں روح جسم سے نکلنے کے بعد ایک عالم میں داخل ہوتی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، جو کہ دنیا اور روز قیامت کے درمیان ایک درمیانی حالت ہے، پوزیشن ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں اس مرحلے کا یوں ذکر کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں ان میں سے کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک کلمہ ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ حصہ 3 میں رکھا گیا قبر میں سوال اور حساب، جس کا منظر ہے قبر کے اندر ایک تصوراتی منظر، روشنی اور اندھیرے کی آمیزش۔ راوی فرماتے ہیں اسلامی عقیدے کے مطابق موت کے بعد قبر میں انسان کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں اس سے سوال کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق مرنے کے بعد وہ فرشتے منکر اور نکیر ان سے 3 سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور یہ شخص کون ہے، اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جو مومن صحیح جواب دیتا ہے اس کے لیے قبر کو پرسکون اور راحت کا مقام بنا دیا جاتا ہے، لیکن جو جواب نہیں دے پاتا اس کے لیے قبر ایک تنگ اور مشکل جگہ بن جاتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن قبر میں سوال کے جواب دیتا ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ حصہ 4، قیامت کا دن اور آخرت کی زندگی، جس کا منظر ہے ایک وسیع میدان، لاکھوں لوگ جمع ہیں حساب کے انتظار میں۔ راوی فرماتے ہیں اسلامی عقیدے میں قیامت کے دن کا تصور بہت اہم ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے لیے حساب دینا ہوگا۔ سورۃ الزلزال میں قیامت کے دن کا ذکر یوں ہے، اس دن لوگ متفرق حالت میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اور آخر میں راوی فرماتے ہیں اسلام میں زندگی کو موت کی تیاری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق انسان کا مقصد دنیا میں نیک اعمال کرنا اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ موت کے بعد کا سفر جو قبر سے شروع ہو کر قیامت تک جاتا ہے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم یاد دہانی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے مطابق گزارے۔ راوی فرماتے ہیں یہی ہے موت کے بعد کا سفر، ایک سفر جس میں سکون بھی ہے اور امتحان بھی ہے، ایک سفر جو اس زندگی سے اگلے زندگی تک کا پل ہے۔ موت کے بعد قبر کی زندگی یعنی برزخ کی حالت انسان کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب پر مشتمل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ کو بتایا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں
کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور قبر کو ہمارے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو عذاب قبر میں کمی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر اور سنت رسول پر عمل کر کے زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا۔ اور اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے وہ ویڈیو ضرور بناؤں گا۔